دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ اپنا نام بتا دیجئے، میں اپنا نام بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب عبد القدیر میرا نام ہے، آپ کہہ ہی رہے ہیں اور نام سے علم ہو ہی گیا ہے۔ اور جی جی میں ابو ارقم رضوی بریلوی، ٹھیک ہے، تاکہ معلوم پڑ جائے۔ شروع کروں میں؟ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عبد القادر صاحب، جیسے کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ المحند پر بات ہوگی، تو المحند میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے۔ انبیاء شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی دنیا میں تھی، ٹھیک ہے۔ اب المحند میں تو لکھا ہوا ہے کہ حیات دنیا کی سی ہے اور حیات ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی۔ جب ہم المحند علی المفند پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کا نظریہ اس طرح کا ہمیں ملتا ہے، لیکن جب ہم آپ کی وہ کتاب جس کا نام تقویۃ الایمان ہے، اسی کتاب کے بارے میں آپ کے رشید احمد گنگوہی صاحب نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ نہایت عمدہ کتاب ہے، اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے، موجب اجر ہے، جو برا کہے وہ فاسق بدعتی ہے، کسی گمراہ نے اس کو برا کہا تو وہ خود ضال و مضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے تقویۃ الایمان جس کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا عین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اب مٹی میں ملنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کی اجزاء متفرق ہو کر خاک کے ذروں میں اس طرح مل جائے کہ تمیز دشوار ہو۔ چاندی کا برادہ، میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، چاندی کا برادہ خاک میں مل جائے تو گویا چاندی مٹی میں مل گئی۔ اب کوئی شخص اپنا خزانہ اگر زمین میں دفن کرے تو اس کو یہ نہیں بولا جائے گا نا کہ وہ مٹی میں مل گیا۔ تو آپ لوگوں نے جو تو المحند علی المفند میں جو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کی سی ہے، سمجھے؟ آپ کی جو ہے انبیاء شہداء کی جو ہے قبر میں حیات ایسی جیسے دنیا میں تھی، لیکن تقویۃ الایمان میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو پھر المحند میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ باتیں علماء عرب کے سامنے کیوں نہیں رکھی گئی کہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اب آپ اپنی بات رکھیں جو کہنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی بات رکھ دی۔ آپ نے بات سیدھی اٹھا دی ہے، اگر بات کو اصول سے لے کر کے چلتے تو اور زیادہ بہتر تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ المحند کے آپ کے حوالے سے جو بات کہی ہے تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہمارا نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، یعنی دنیا کی طرح ہے۔ تو اس کے اندر بات کس کی کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی نا؟ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کہی ہے نا؟ تو اپنی بات اسی پر چلنی تھی، عقیدہ حیات النبی پر، ٹھیک ہے۔ اور عقیدہ حیات النبی کے ایک منٹ آپ سن لیجئے، 5 منٹ ہونے دیجئے، پھر آپ لکھ لیجئے کہیں۔ اور آپ نے یہ کہا تھا عقیدہ حیات النبی پر بات ہوگی، تو ہم اور آپ نے یہ بھی کہا تھا المحند کے حوالے سے بات ہوگی۔ المحند کے اندر یہاں پر صفحہ نمبر 43 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، یعنی دنیا کی طرح ہے۔ آگے اس کی وضاحت کر دی کہ کیا فرق رہ سکتا ہے، تو فرمائے بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا ہے اور ان کی کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے۔ تو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چل رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک کے اندر باقاعدہ حیات ہے، اسی جسد عنصری کے ساتھ کے اندر۔ رہی بات آپ نے تقویۃ الایمان کا حوالہ دیا ہے، تو حوالہ تو آپ دے دیتے کہ کون سے صفحے نمبر پر یہ بات لکھی ہے؟
جی جی میں بتا دیتا ہوں، 81 پر ہے، اسکین بھیج دوں؟ 81 ہاں صفحہ بھیجوں آپ کو؟ یہ صفحہ بھیج دیجیے. اوکے اس کے اندر میں بھیج رہا ہوں. جی، اور بات چلاتے رہیں ساتھ میں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنا عقیدہ بھی بتائیں گے اس وقت کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ ہے، اور محنت کے اوپر تمہارے کیا اعتراض ہے. دیکھیے بھیج دیا ہوں. جی آپ بات شروع کریں. آپ کی بات ہو گئی؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ المحنت میں تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے مشائخ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، یعنی جیسے دنیا میں حیات تھی، حیات ایسی جیسے دنیا میں تھی. ٹھیک ہے. علماء عرب کے سامنے تو یہ بات کہی گئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہے نا؟ جی 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور سارے انبیاء کے حوالے سے اور شہداء کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک. جی. تو المحنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب یہاں کیونکہ میں اس لیے کوڈ کر رہا ہوں کیونکہ لکھا ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک. جی تو اس میں جب ہم یہ المحنت پڑھتے ہیں تو المحنت کے اندر یہ بات نظر آتی ہے، اور وہ کتاب جس کے بارے میں کہا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے، موجب اجر ہے، جو برا کہے وہ فاسق بدعتی ہے. اور کسی گمراہ نے اس کو برا کہا، یعنی تقویت الایمان کو برا کہا، تو وہ خود ضال و مضل ہے. اب اسی تقویت الایمان میں لکھا ہے میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. اب مٹی میں ملنے کا کیا معنی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کسی چیز کے اجزاء متفرق ہو کر خاک کے ذروں میں اس طرح مل جائیں کہ تمیز دشوار ہو. اب چاندی کا برادہ خاک ہی میں مل جائے تو کہیں گے کہ چاندی مٹی میں مل گئی، لیکن اگر کوئی شخص ایک خزانہ زمین میں دفن کر دیا تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اس کا خزانہ جو ہے وہ مٹی میں مل گیا. تو یہاں پر جو ہے نا دیکھیں، اگر المحنت اٹھا لیں تو آپ کا نظریہ یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اگر تقویت الایمان اٹھا لیں تو اس میں لکھا ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تو یہ ایسی بات کیوں ہے؟ اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کلیئر کریں، اس کی وضاحت پیش کریں. میری بات ہو گئی ہے؟ جی آپ کی بات میں نے سن لی ہے. تو گویا کہ آپ کو اعتراض المحنت پر نہیں، آپ کو اعتراض اس بات پر ہے کہ المحنت کے اندر الگ لکھا گیا اور ادھر الگ لکھا گیا. ٹھیک ہے جی. تو محنت کے اوپر تو آپ کو اعتراض نہیں، الگ لکھا گیا، اس میں الگ لکھا گیا. جی جی. یعنی عقیدہ حیات النبی پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ عقیدہ حیات النبی کے آپ قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ تو بتا دیں. بالکل کوئی شک نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسد انصری کے ساتھ میں اپنی قبر مبارک میں باقاعدہ حیات ہیں. جی بالکل. اچھا جی. ہاں اب اس کا جو ہے تقویت الایمان پر آپ اپنی بات رکھیں. کیا آپ اس سے متفق ہے؟ یہ بات تقویت الایمان میں صحیح لکھی ہوئی ہے؟ یہ جو آپ نے جو عبارت بھیجی ہے، یہ عبارت میں نے یہاں تلاش کی ہے تو یہاں کچھ اور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ والی میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 81 تو میں نے بھی کھول رکھی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کتاب کے پیج آگے پیچھے ہو جائیں. جی 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 جی. ہاں تو اس کے اندر جو آپ نے جو پیج بھیجا ہے اس کے اندر حضرت نے جو عقیدہ ثابت کرنا ہے، اصل میں حضرت کے اس بات کے اندر یوں کہنا ہے کہ بھائی
کوئی اگر آدمی کسی انسان کی پرستش اور پوجا کرے، جیسے یہاں صاف لکھا ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں؟ سجدہ تو اسی پاک ذات کو ہے کہ نہ کبھی مرے نہ کبھی کم ہوئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندے کو کیجیے نہ کسی مردہ کو، نہ کسی قبر کو کیجیے نہ کسی تھان کو، کیونکہ جو زندہ ہے تو ایک دن مرنے والا ہے، اور جو مر گیا تو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار، پھر مر کر خدا نہیں بن گیا ہے، بندہ ولی ہے۔ تو اس کے اندر اصل کی جو تردید کرنے کا مقصد ہے، اس تردید کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ اس ذات کو کیا جائے جو مر کر مٹی میں ملنے والا ہے۔ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نظریہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ؟ نبی کا تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں بات مولوی رشید صاحب اجمیری، یہ کن کی بات چل رہی ہے یہاں؟ بتائیے کس کی بات چل رہی ہے؟ آپ نے ابھی رشید احمد صاحب گنگوہی کے حوالے سے کہا نا یہ بات، ہاں، تو یہاں یعنی یوں کہہ رہے ہیں مر کر مٹی میں ملنے والا، تو اس میں مٹی میں تم یہ کہاں سے مراد لے رہے ہو کہ ذروں ذروں کے ساتھ مٹی سے ملنے سے مراد؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی سے یعنی لگنے والے ہیں، یعنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ مر کر مٹی میں مل گئے، میں نے اس لیے آپ کو میں نے مثال دے کر بھی سمجھایا، چاندی کا مرادہ خاک ہی میں مل جائے تو گویا کہ چاندی مٹی میں مل گیا، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے خزانہ مٹی میں دفن کر دیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا نا کہ خزانہ مٹی میں مل گیا۔ تو یہاں پر تو کہہ رہے کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ کون؟ مولانا رشید احمد صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ارے اسماعیل دہلوی صاحب لکھ رہے ہیں، اسماعیل تقویۃ الایمان کس کی کتاب ہے؟ ہاں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو کن کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تم نے یہ بیچ کے اندر بھیجا، ایک سفید سی ایک طرح لکیر آ گئی جس کی وجہ سے صاف پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تم اگر یہ پیج صاف سی بھیج دو کتاب سے مرادات کی طرف تو اور آسانی رہے۔ ارے جناب آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لینا، تقویۃ الایمان۔ تقویۃ الایمان میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، ہاں تو پھر آپ مراجعات بھی کر لی ہے۔ آپ اگر آپ کو یہ نہیں ملے تو 10 پیج کبھی جو ہے اس کی اشاعت میں اور وہ پرنٹنگ وغیرہ میں کبھی صفحات آگے پیچھے ہو جاتے تو آپ آگے پیچھے 10 صفحہ آگے 10 صفحہ پیچھے آپ دیکھ لیں اٹھا کے اس کو۔ اس کے اندر حدیث کا ترجمہ کیا ہے کیا حضرت نے؟ بولیے۔ مشکات کے باب سورۃ النساء میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا کہ قیس بن سعد نے نقل کیا گیا کہ میں ایک شہر میں جس کا نام سیرہ ہے تو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو سجدہ کرتے تھے اپنے داجا کو، تو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیجیے ان کو۔ پھر آیا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں سیرہ میں تو دیکھا میں نے ان لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں اپنے راجا کو، تو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو۔ تو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے؟ تو اس کو کہا میں نے نہیں، فرمایا تو مت کرو۔ کہاں کی بات؟ تو دیکھو یہاں مر کے مٹی ملنے والی بات ہے، اس بات کے اندر یوں تو نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات نہیں ہے کہ آپ پورے جسم کے ساتھ میں خاک کے اندر مل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، جسم مبارک بھی محفوظ نہیں ہے یا خاک کی مٹی کھا جائے گی، یہ تو اس طرح کی نہیں ہے۔ مٹی سے ملنے سے مراد تو یہاں کئی باتیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صفحے سے میں نے پوری مراجعات کی کوشش کی ہے، کتاب میرے سامنے کھولی ہوئی ہے لیکن یہ صفحہ مجھے مل ہی نہیں رہا کہیں بھی۔ مل جائے گی آپ کو۔ اب آپ کی بات ہو گئی تو میں کچھ عرض کروں؟ جی، پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیں جس تقویۃ الایمان کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، یہ تقویۃ الایمان اسے ایک آگے والا اور پیچھے والا وہ پیج بھی بھیج دیجیے تاکہ اتنی کتاب میرے سامنے پڑی ہے یہ تقویۃ الایمان۔ پوری کتاب بھیج دوں آپ کو؟ نہیں، جیسے 81 صفحہ بھیجا ہے اس سے آگے والا اور پیچھے والا بھیج دیتا کہ مراجعات کرتا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے ٹائٹل آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں میں۔
مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مین وان ہے، اس لیے کہ اس کے درمیان میں ایک وہ جو لکیر سے انہیں حرف مٹائے ہوئے ہیں اس میں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے یہ صفحہ آپ کو بھیجا ہے جس میں لکھا ہے میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اس سے آپ مطمئن نہیں ہے؟ مطلب یعنی اس سے اوپر والی لائن مٹی ہوئی ہے، اس لیے یعنی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں نہیں، کچھ نہیں مٹی ہوئی، ایک دم بالکل پڑھنے میں آ رہا ہے. یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے فائدے والا سے ہوں. اوپر یہ کیا لکھا ہوا؟ فائدے سے اوپر LESS یہ کیا ہے لائن؟ لیس لکھا ہوا ہے. ہاں ہاں تو اس کے ادھر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے نا عبد القادر صاحب. یہ کتاب کے اندر تو بھائی یہ اس طرح کا نہیں لکھا ہوا ہے نا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسکرین فوٹو لیتے ہوئے اس طرح کچھ ہوا ہے. ہاں فوٹو لیتے ٹائم ایسا ہوا ہے، سمجھے آپ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی صاف بھیج دیجیے آپ. جی ٹھیک ہے. میں کہوں گا کہ کیا نام ہے ان کا، عبداللہ بھائی اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے. ٹھیک ہے، تو جناب عبد القادر صاحب اگر آپ اجازت دے تو میں بولوں یا کچھ آپ کو بولنا ہے؟ نہیں بولیے، آپ بولیے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ تقویت الایمان میں اس طرح لکھا ہوا ہے، اور تقویت الایمان آپ کی نہایت معتبر کتاب ہے. اب اسی تقویت الایمان کے حوالے سے اگر آپ ارواح ثلاثہ حکایت اولیاء دیکھ لیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا، اور باقاعدہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انہیں پتا تھا کہ ان وجہ سے اس کی اشاعت سے جھگڑے ہوں گے، مگر کہہ رہے تھے کہ اندیشہ ہے کہ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک شخص نے کہا بھی کہ ترمیم کر دی جائے، لیکن تقویت الایمان کے اندر ترمیم نہیں کی گئی. تو پتا چلا کہ یہ تقویت الایمان لکھی گئی ہے. اس سے معلوم تھا کہ مسلمانوں میں جو ہے نا انتشار پیدا ہوگا، مسلمان لڑیں گے آپس میں، اس کے باوجود اس کی اشاعت ہوگی. اور حکایت اولیاء میں دیکھ لے تو شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا ہم تو سمجھتے تھے کہ اسماعیل عالم ہو گیا ہے، مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہیں سمجھا. یہ بھی لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں، کہیں تو میں آپ کو وہ صفحہ بھیج دیتا ہوں آپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقویت الایمان میں لکھا جا رہا ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اور المحند میں لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے. تو یہاں پر تو کچھ اور لکھا جا رہا ہے. اور دوسری بات، میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھیجتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دارالعلوم کا یہی ملے گا جو محنت میں لکھا ہوا دارالعلوم کا فتویٰ یہی ہوگا. دیکھو اول تو یہ ہے کہ یہ جو عبارت جب تک سامنے نہیں آ جائے گی جب تک میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھیج دی گئی ہے، دیکھ لیں اور واپس بھیج دیا جائے گا. اور سنیے، اب اسی یہ جو تقویت الایمان ہے اس میں کیا کیا گیا، اس میں تبدیلی کی گئی، یہ بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں. جو یہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اب دیکھیں اس میں کیا کیا گیا. اس میں یہ کیا گیا کہ اس کو بدل دیا گیا. اور کس طرح سے بدلا گیا؟ اب میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں کی جگہ لکھا گیا یعنی ایک نہ ایک دن میں بھی فوت ہو کر آغوش لحد میں سو جاؤں گا. دیکھیے، تقویت الایمان میں ایک جگہ لکھا گیا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. اس کے بعد یہاں دیکھو، یہاں مٹی سے ملنے سے یہ کہاں مراد لے رہے ہو تم کہ مٹی سے ملنے سے یہ مراد ہے کہ باقاعدہ یعنی مٹی جو ہوگی جسم کو کھا جائے گی یا اس طرح پورا گھل مل جائے گا؟ یہ مٹی سے ملنے سے مراد یعنی مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، اور دفن کرنے میں کسی کی نفی نہیں ہے. سب یہ نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے. اب دارالعلوم دیوبند کا میں فتویٰ آپ کو بتاتا ہوں. دارالعلوم دیوبند نے کیا کہا، سن لیجیے اسے. وہ بھی بھیج دیجیے. ہاں وہ بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں. اس میں لکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر میں حیات برزخی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آ جا نہیں سکتے. یہ میں فتویٰ بھیجتا ہوں. پہلے آپ ایک منٹ، پھر آگے میں اپنی گفتگو شروع رکھتا ہوں. یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے. یہ فتویٰ میں نے آپ کو بھیج دیا.
اس کو پڑھیے جب تک میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر میں حیات برزخی ہے، اس میں آپ کہیں آ جا نہیں سکتے. اب دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آ جا نہیں سکتے تو آپ مجھے بتائیں، یہ میرے پاس جو ہے حکایت اولیاء ہے، حکایت اولیاء ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسی دوران میں ایک دن علیہ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور حجرے کے کیواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے لبادہ دیکھا تو سر تھا، خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو آیا اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس سے قصہ میں کچھ نہ کہوں گا، یعنی کچھ نہ ہوگا. تو پتہ چلا کہ دارالعلوم دیوبند والے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی اور کہیں آ جا نہیں سکتے. لیکن کیا پھر آپ کے مولانا نانوتوی کو اتنا پاور مل گیا کہ وہ پاور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے جو پاور آپ کے قاسم نانوتوی صاحب کو حاصل ہے. اور صرف قاسم نانوتوی نہیں، اور یہ سوانح قاسمی اٹھا کر دیکھے تو سوانح قاسمی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نہیں متعدد مواقع پر مشاہدہ کرنے والوں نے وفات کے بعد دیکھا کہ مولانا نانوتوی جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. یعنی ایک دفعہ نہیں، متعدد مواقع پر. صرف قاسم نانوتوی صاحب نہیں، آپ اگر یہ اٹھا لیں اشرف السمانے تو اس میں لکھا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا کے بارے میں جو شہید ہوئے وہیں پر جو ہے مزار بنی تھی، وہیں دفن کیے گئے. اب میری بات سنو تم مولانا جی. دیکھو بات اپنی المحنت کے حوالے سے تھی. اس طرح اگر کرامات پر لے جاؤ گے تو بات بہت آگے چلی جائے گی. یہ کرامات اس سے آپ بھی قائل ہیں اور ان کرامات سے ہم بھی قائل ہیں. کرامات سے ہم انکر نہیں ہیں. میری بات سنو، کرامات کا مسئلہ نہیں ہے. کرامات کے آپ قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ کرامات کے آپ قائل ہیں؟ کرامات کے آپ قائل ہیں، کرامات کے ہم بھی قائل ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری باتیں یہ وہ مسائل نہیں ہے کہ جن کے اوپر یعنی جو یہ کرامات والی نہیں ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ دوسرے جو قصہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ راستے کے ایکسیڈنٹ کے اندر حادثہ ہو گیا پھر رات کو آ گئے تھے، تو یہ کرامات والی بات ہے. تو ان کے اندر نہ تو یعنی یہ ہے کہ ایمان لاؤ گے ورنہ بدعتی ہو جاؤ گے، اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. یہ کرامات کی بات ہے، اگر ایمان لاؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہ ایمان لاؤ تو بھی ہم، لیکن ہم مانتے ہیں ان کرامات کو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ المحنت کے حوالے سے جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ المحنت کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، تو اسی عنوان سے بات کریں. دیکھو آپ ادھر ادھر اتنی ساری کتابوں کے اندر اگر موضوع پھیل جائے گا تو حوالہ کچھ نہیں نکلے گا نتیجہ، اور وقت ایسے ہی ضائع ہوگا. جس سے بچ گئی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو فتویٰ بھیجا ہے اس فتوے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کے اعتبار سے بات کہی گئی ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یعنی ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، اس کی نفی کی گئی ہے. باقی وہ کرامات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وہ خواب کے اندر آ جائیں تو ان کی نفی نہیں ہے. اور کرامات ہمارا یہ مختلف عقیدہ نہیں ہے. کرامات کے اعتبار سے ہمیں اس کے اندر اختلاف میں پڑنا ہی نہیں ہے کہ آپ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں. اگر کرامات کے اندر چلے جاؤ گے تو اس طرح کی آپ کی بہت ساری ویڈیو وائرل ہیں، اس کی بہت ساری عبارت آئی ہوئی جس کے اوپر دیکھ کر کے گمان تک نہیں ہوتا. لیکن یہ کرامات کی حد تک ہے تو بہرحال لینے دو اپنی جگہ پر. کیونکہ آپ بھی تو یعنی آپ کو علماء بھی بس بات ختم کر رہا ہوں، جب کرامات کی بات ختم کر رہا ہوں. بس آپ کے علماء نے بھی تو یہاں تک کہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نوح کشتی کے اندر شریک تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر داخل کیا گیا، اس وقت میں بھی شریک تھے. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو یعنی عقیدوں سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن
اس کو کوئی مکلف بھی نہیں ہے، مانے تو مانے اور نہ مانے تو نہ مانے، یعنی بہرحال اگر تم ان کو کرامات تک لیتے ہو تو کرامات کی بات تو کرامات تک کی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری بیان کی گئی ہے، اور تمہارے مفتی احمد یار خان صاحب نئی ان کے بارے میں اس طرح کی کرامات کی باتیں لکھی ہے۔ تو کرامات تک ہمیں پہنچنا نہیں ہے، ہمیں یہاں پہنچنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر حیات کے اندر باقاعدہ حیات جسد انصری کے ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس عقیدے سے متفق ہیں تو پھر المحنت بند کر دینی چاہیے، محنت کے اندر آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہو گئی آپ کی بات؟ جی، تو آپ المحنت کے حوالے سے ہی بات کریں گے، المحنت کے اندر آپ کی اختلاف نہیں ہے، پہلے یہ کتاب بند کروا دیجیے پھر دوسری بات چلیں گے۔ جناب المحنت پر ہی تو اعتراض ہے مجھے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتا ہے؟ اس میں لکھا ہمارے نزدیک، اب پھر مجھے بولنے نہیں دے رہے آپ بول رہے تھے، میں بولنے دے رہا ہوں۔ دیکھو میری بات سنو، آپ موضوع سے ہٹ رہے ہو۔ دیکھو محنت کے اوپر بات تھی تو بات کو آپ کہاں لے گئے؟ فتوی کے اوپر لائے، جو فتوی علم غیب اور حاضر و ناظر کے عنوان سے ہے۔ اب اس فتوی کا اس یہاں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ فتویٰ کہاں کا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس سے ہٹ کر کے بات تو نبی کی چل رہی تھی اور اکابر کی کرامات تک لے گئے ہیں، جس کے ہمارے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں تھی اور نہ اس کی متعلق بھی بحث کرنا تھا۔ اگر کرنی ہے تو مستقل وقت لیں گے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ خام خام گھمائیے پھرائیے مت، ایک نتیجہ خیز بات ہو جائے۔ اس لیے اگر تمہیں محنت پر اعتراض ہے تو اعتراض پیش کر لیجئے۔ دوسری عبارت میں کیا لکھا کہا لکھا، اب کٹی چھوٹی یعنی ایک صفحہ بھیجیں گے تو اس کا سیاق و سبب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا اور پوری بات بھی کھل کر کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ بات المحنت کے حوالے سے ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ محنت کی اندر عبارت کے اوپر اعتراض ہوگا۔ اب آج یہ جو عبارت لکھی گئی ہے اس کے اندر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیجیے۔ اب میں بولوں؟ جی اب مجھے بولنے دیجیے عبدالقادر صاحب۔ جی ہاں، المحنت پر ہی تو مجھے اعتراض ہے، وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ المحنت میں لکھا گیا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا، آپ کو پورا حق ہے۔ المحنت میں لکھا گیا ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ تو جب اس میں یہ لکھا گیا کہ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک، تو جو اسماعیل دہلوی صاحب ہیں ان کا کتنا گہرا تعلق ہے اسماعیل دہلوی صاحب سے، وہ فتاوی رشیدیہ کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کتنی اہمیت دیتے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب کو، تقویت الایمان کو۔ تو جب یہاں پر لکھو ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک، تو پھر یہ کیوں نہیں ذکر کیا، یہ کیوں ذکر نہیں کیا اس کے المحنت کے اندر کہ معاذ اللہ جو ہے علماء عرب کو آپ بتاتے تھے نا، وہ بتاتے تھے نا، خلیل احمد امبیٹوی جو بھی ہے سہارنپوری کیا ہے، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے مشائخ کے نزدیک تو یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ کیوں نہیں لکھا اس کے اندر، جب ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک ہے؟ تو مر کر مٹی میں ملنے سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ؟ میں نے بتا دیا میں نے مراد کیا لیا، میں نے کیا سمجھا ہے اس سے، میں نے بتایا، واپس بتا دوں آپ کہیں تو۔ یہی تو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے روزہ یعنی روزہ عائشہ کے اندر دفن کیا گیا، یہ تو مراد لے رہے ہیں؟ جناب میں آپ کو بتاؤں، اگر میں صرف ایک عام انسان کے لیے کہہ دوں نا تیرا باپ مر کر مٹی میں مل گیا، اسے اچھا نہیں لگے گا؟ ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں میں، اور کس ذات کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے، آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے تو اس سے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی، تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبارت تو صحیح ہے لیکن اسلوب صحیح نہیں ہے، بولنے کا انداز بے ڈھنگ ہے، آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ ارے جناب، میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس میں مسئلہ نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اور جب اس پر بات کی گئی تو اس کو سیدھا چینج کر دیا، ایک نہ ایک دن میں بھی آگوں سے لیٹ میں سو جاؤں گا، یا کیا لکھا ہے اس کے اندر جو میں نے پڑھ کے بتایا تھا؟ کیا لکھا ہوا بتائیے؟ اب یعنی اختلاف یہ رہ گیا کہ یعنی عبارت صحیح نہیں ہے، باقی ان کا کہنا بھی صحیح ہے، باقی سب کچھ صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہے، تو یعنی کتابت ان کی غلطی ہے کہ مر کر یعنی بے مہذب الفاظ لکھا ہے۔ غلطی نہیں ہے، ہاں یہ کہہ رہا ہوں بے مہذب الفاظ لکھا ہے، یعنی تعبیر اچھی نہیں ہے، یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اب اس کو چینج کیا، یعنی ایک نہ ایک دن میں بھی فوت ہو کر آگوں سے لحد میں سو جاؤں گا، اور ایک جگہ کیا لکھا، میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، چینج کر دیا گیا۔ جی تو آپ اقرار کر لیں۔ جی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یعنی اختلاف اسی سے ہے نا کہ عبارت صحیح نہیں تھی، مر کر مٹی ہونے والے یہ غیر مہذب الفاظ سے، یوں کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، بالکل یہ غیر۔ باقی عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے؟ دیکھیے المحنت میں جو لکھا گیا وہاں پر جو بات لکھی گئی یہ غلط لکھی گئی کہ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک، یہاں پر جو ہے نا یہ برابر نہیں لکھا گیا۔ ان کو اگر ہمارے مشائخ کے نزدیک، اگر جو علماء عرب کے جس طرح سے کتاب لکھی گئی، کہا گیا علماء عرب کے سامنے جو ہے
یہ بات کہی گئی، جوابات ان سے انہوں نے سوالات کیے اور ہم نے جوابات دیے، تو تم نے علماء عرب کے سامنے اگر جوابات دیے تو تم نے چھپایا کیوں اس چیز کو؟ اور وہ بھی تقویت الایمان جیسی کتاب جس کا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے، اس کا آپ نے حوالہ وہاں پیش نہیں کیا۔ اب میری میرے جواب جی چھپایا یعنی عقیدہ نہیں چھپایا، عقیدہ تو وہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ عقیدہ وہی ہے، عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف عبارت کے اندر ہے کہ مر کر مٹی ہو جانا، یہ یعنی جو عبارت لکھی ہے یہ غیر مہذب ہے۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے اختلاف یہی ہے؟ آپ کیا، میں تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے جی ہاں، اس کو اطمینان کے لیے ہم کل میں اور تیار رہوں گا، کل انشاءاللہ 9:30 اور بات ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، لکھنے میں کے اندر جو غلطی کی انہوں نے بے تہذیب بے ڈھنگا الفاظ لکھا، آپ یہ کہنا چاہیں گے؟ جناب میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور باقی جو کہنا چاہوں گا وہ کل کہوں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر دفن ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مر کر مٹی کے اندر وہ دفن ہو گئے، تو یعنی دفن ہو گئے اس کے اندر آپ کا انکار ہے، نبی علیہ السلام دفن نہیں ہے؟ جناب یہ دفن لکھا ہوا ہے، مر کر مٹی ہو گئے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا تقویت الایمان میں دفن لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یعنی ایک نہ ایک دن میں بھی فوت ہو کر آگوش لحد میں جا سوں گا۔ اچھا یہ دوسری والی بات کر دیا، یہ تو چینج کیا گیا نا جب علماء نے اس پر آواز اٹھائی تو۔ اچھا جی، تو ٹھیک ہے، بعد والے اکابر نے پھر سے رجوع کیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں تھی، بعد والے ابھی رجوع کریں گے کہ تقویت الایمان میں جو اسماعیل دہلوی صاحب لکھ کر چلے گئے، جن کو معلوم تھا کہ شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ اسے جو ہے لوگ مسلمانوں میں جھگڑا ہوگا، اس کے باوجود اس کی اشاعت ہو گئی، تو اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے جو ہے خلاف کھڑے ہوئے، دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور باقی اب گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ یہ ٹائم ہو گیا، گھر پہ مہمان بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ویسے ٹائم بھی یہی تھا 10 کا 11 ہو رہی ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کل یہاں سے ہی شروع ہوگی۔